بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ دوستو، اللہ جل شانہ کے ہاں انسان کا مقام و مرتبہ مال دولت حسب نسب سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ سے ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ میں بہترین عمل حسن اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق میں نرمی، برداشت، معافی، خوش اخلاقی، مسکرا کر ملنا، بدلہ نہ لینا وغیرہ شامل ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھے کہ لوگ اس سے سکون اور خوشی پائیں، اور اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، قیامت کے دن بندے کے میزان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوں گے۔ دوستو، آخرت میں اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، ہر نیکی اور برائی سامنے آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نیکیوں کے ترازو کو جھکانے والی چیز وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ بندے کے اخلاق بھی دینداری کا اعلیٰ حصہ اور اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ اچھے اخلاق سے نہ صرف دنیا میں عزت ملتی ہے، بلکہ اچھے اخلاق آخرت میں بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ دوستو، مخلوق کو فائدہ پہنچانا اللہ کے ہاں بڑھیا عمل ہے، چاہے علم ہو، مال ہو، وقت ہو، مشورہ۔ جو شخص دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ کی گئی بھلائی میں اجر ہے، ہر جاندار کے ساتھ کی گئی بھلائی میں اجر ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خدمت صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ جانوروں، پرندوں اور ہر جاندار کی بھلائی بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ پانی پلانا، خوراک دینا، تکلیف دور کرنا، یہ سب نیکی کے بڑھیا کام ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ اور ننگی ہوں گی، دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی اور خود گناہ کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی چوکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں نہ جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ دوستو، اس حدیث میں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں ایسا باریک اور تنگ لباس پہنیں گی جس سے جسم ظاہر ہو، یا لباس ایسا چست ہوگا جو جسم کو چھپانے کی بجائے اور زیادہ نمایاں کرے۔ گناہ پر مائل کرنے والیاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اپنی زیب و زینت دکھا کر دوسروں کو فتنے میں ڈالتی ہیں۔ بالوں کو اونٹنی کے کوہان کی طرح باندھنے کا مطلب ہے فیشن کے طور پر بالوں کو اس انداز میں باندھنا جو تکبر اور نمائش کے طور پر ظاہر ہو۔ ان عورتوں کے لیے وعید ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ خوشبو تک نہ سونگھیں گی۔ دوستو، لباس کا مقصد ستر پوشی اور حیا ہے، نہ کہ نمائش۔ عورت کو اپنے لباس اور انداز میں شرم و حیا اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بل پہ لانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا گیا اور خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں انصاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا اور فرمایا، اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے تاکہ یہ تمہارے محکوم رہیں، لہٰذا ان پر رحم کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو۔ پیارے دوستو، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جانور بھی درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جانوروں پر رحم کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا شریعت کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ دوستو، اصل نیکی اور اخلاق وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ ہو۔ دوسروں کے سامنے اچھا بننا آسان ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنا حسن اخلاق کا اصل معیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ دوستو، زبان انسان کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ زبان سے صرف خیر نکلے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، لیکن دونوں میں بھلائی ہے۔ دوستو، جسمانی اور روحانی طاقت انسان کو زیادہ نفع بخش بناتی ہے۔ طاقتور مومن زیادہ عبادت، خدمت اور جد و جہد کر سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ حسن و جمال ہی ان کو تباہ و برباد کر دے، اور عورتوں سے ان کے مال و دولت کو دیکھ کر شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کے مال ان کو سرکش بنا دیں، بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرو۔ محترم دوستو، نکاح کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ یا وقتی لذت نہیں ہے، بلکہ دین کی حفاظت اور نیک نسل کی تیاری ہے۔ اگر صرف مال یا حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کی جائے تو عام طور پر یہ رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ دیندار عورت گھر کو سکون، ایمان اور محبت کا گہوارہ بناتی ہے۔ دین کی بنیاد پر کیا گیا رشتہ دیر پا ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد بڑی مضبوط ہے۔ یہ حدیث مردوں کو رہنمائی دے رہی ہے کہ رشتہ کے وقت سب سے بڑا معیار دینداری ہونا چاہیے، لہٰذا اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب ہمیشہ دینداری اور تقوی کو سامنے رکھ کر کرو۔ دنیاوی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن دینداری ہی انسان کو عزت اور سکون دیتی ہے۔